محمد وآل محمد سلام. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات میں دیکھا، جب تلک نہ تکیا ہو مرضی الہی کا، اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرغب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، بھیک بھی نہیں ملتی، پیٹ بھی نہیں بھرتا، علم بھی نہیں ملتا، ان کے در پر آئے بنا، تجربہ ہے میرا یعنی سبت جعفر کا، دل پر چوٹ کھائے بنا، ان سے لا لگائے بنا، لاکھ مصور کہہ لیجے، لاکھ مصر کہہ لیجے، شاعری نہیں آتی۔ امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین وجاہد بالسیفین وصلی الى القبلتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد روی عن امامنا ومولانا جعفر ابن محمد الصادق علیہ افضل التحیۃ والسلام
شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. صدقہ مولانا الکریم. درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں عید زہرا، فرحت جناب زہرا، عید غدیر ثانی کی بہت بہت مبارکباد. یقین جانیے اسے روایات میں عید غدیر ثانی کہا گیا. فرق بس اتنا ہے غدیر اول اور غدیر ثانی میں کہ وہ تولے کی عید ہے، یہ تبرے کی عید ہے. یا علی مشکل کشا. دیکھیں ایک بات مسلسل خطبے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ تمام مومنین کو یہ دوبارہ حاضری بھی مبارک ہو. پروردگار سے ابتدا ہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس توفیق خیر کو کبھی ہم سے سلب نہ فرمائے. زندگی بھر فرش عزا پہ بیٹھنا، فرش عزا کی رونقوں کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور فرش عزا، عزائے حسین، محافل و مجالس کی رونقوں کو برقرار فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس عید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس عید میں علماء کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، مراجع عظام کا بھی طریقہ کار رہا ہے کہ اس عید پہ مزاح کیا کرتے ہیں. تو ایک جملہ جو میں نے سوچا تھا، اب دوران خطبہ مومنین نے جگہ کو پر کر دیا، مگر پھر بھی اپنے یہاں کے قریبی دوست ہیں میرے سارے، تو لہٰذا ان کے حوالے کرتا چلوں کہ دیکھیں بہت دنوں سے آپ میدان سے دور رہے ہیں، اب ذرا میدان میں آ جائیے. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی. سبحان اللہ. بسم اللہ. ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی نعرہ سب مل کر یا علی مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان سمیت آپ سب کی خدمت میں یہ عرض ہے، دیکھیں میں تو اپنی ساری عبادتیں بر وقت ادا کرتا رہا، جتنی قضائیں جمع ہوئی ہیں وہ آپ سب کے ذمہ جمع ہوئی ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ آج انشاءاللہ ان تمام قضاؤں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں سے اتارا جائے. عزیزان گرامی، بات یہ ہے، معاملات آپ کے سامنے ہیں. عید زہرا کا جشن ہے. دو نسبتیں ہیں کہ جن کی بنا پر اس عید کو فرحت الزہرا کہا جاتا ہے. فرحت یعنی خوشی، فرحت الزہرا. خود اس لفظ کا کتنا لطف ہے. فرحت الزہرا کن کے لیے یہ لطف ہے کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا شیعتنا منا، یہ ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہم سے ہیں. خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنائے گئے ہیں. اس کی وجہ ہے یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. دو نسبتیں ہیں جس بنا پر اسے فرحت الزہرا کہا گیا. ایک وہ کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس دن ہلاک ہوا. دوسری نسبت علامہ مجلسی نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا. یہ وہ دن تھا، یہ وہ مقدس دن تھا، یہ وہ مکرم اور محترم دن تھا کہ جس دن کربلا کے قاتلوں میں سے، لشکر والوں میں سے شقی ترین لوگوں کے سر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے گئے، پیش کیے گئے، اور اس دن ہمارے امام مسکرائے. یوں اس دن مسکرانا چوتھے امام کی سنت ہے. یا ایک جملہ اور تبدیل کر کے کہہ دوں کہ اس دن مسکرانا دنیا کے سب سے بڑے عزادار کی سنت ہے. تو
امام مسکرائے، آل محمد نے اپنا سوگ بڑھایا، اور یہ ان کی سنت ہے کہ جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں مناسبتیں، ان دونوں مناسبتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ بات یہ ہے کہ حالات سے آپ آشنا ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ سادہ خوشبو سا جشن پیش کرنا ہے۔ مناسبت ہے فرحت الزہرا، شہزادی کونین کی خوشی۔ یوں بھی اس خوشی کے دن ہر مومن کا دل باغ باغ ہے، ہر مومن کا دل شاد ہے، مگر آپ کی خدمت میں اس دن شہزادی کی خوشی کی مناسبت سے ایک روایت ہدیہ کروں گا اور زحمتیں تمام۔ اس فرحت الزہرا کو ذہن میں رکھیے گا، بی بی کی خوشی۔ اب ذرا آئیے تلاش کرتے ہیں بی بی کی خوشی کس کس کام میں ہے، بی بی کے چاہنے والوں کی خوشی کس کس بات میں ہے۔ روایت چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس روایت کو صاحب تفسیر فرات نے، ابراہیم بن فرات کوفی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں نقل کیا، ان سے علامہ مجلسی اور دیگر علماء اور محدثین نے نقل کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جابر میرے بابا یعنی پانچویں امام باقر العلوم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب جابر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج، دیکھیں آپ خود قضا نہ بھی اتاریں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے بوجھ کو بہت زیادہ ہلکا کر دیا جائے۔ جب جابر پانچویں امام کی خدمت میں آئے تو جابر نے ایک روز بڑا انوکھا سوال کیا، بڑا لطیف سوال کیا۔ حدثنی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کوئی بات سنائیے، موضوع کیا ہو؟ فی فضل جدتک فاطمہ، اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی شان میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اپنی جدہ کی شان میں کوئی ایسی فضیلت سنائیے، اذا انا حدثت بہا شیعتکم، جب وہ فضیلت جب بھی آپ کے شیعوں کو سنائی جائے، فرحو بہا، وہ سب کے سب اس سے خوش ہو جائیں، سب کے سب اس حدیث پر مسرور ہو جائیں۔ خالص اور محض تولا ہے اس میں، مگر فرحت الزہرا کا عنوان ہے۔ اے مولا ایسی حدیث سنائیے کہ جب بھی شیعوں کو سناؤں۔ اب جابر نے قیامت تک کے شیعوں کے لیے بات کی ہے، اور یقین جانیے روایت آگے بڑھتی جائے گی، چہروں پہ مسرت ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ مولا بات بھی کس شہزادی کی، اپنی جدہ کے بارے میں ایسی فضیلت سنائیے جب بھی آپ کے شیعوں کو سناؤں ہمیشہ اسے سن کے خوش ہوں۔ یہاں تکرار کی بھی کوئی قید نہیں ہے، گویا کہ ذکر آل محمد بھی اس جہد سے مثل قرآن ہے۔ کتنی بھی تکرار ہو جائے ایک ہی آیت کی، مگر لطف میں اضافہ ہی بنتی ہے، ایسی فضیلت۔ اب سوال ہے امام معصوم سے، اور یقین جانیے بہت بڑا سوال ہے، بڑا قیمتی سوال ہے، اور بڑے قیمتی آدمی نے کیا۔ اب پانچویں امام جب کوئی ثقیل بات بتاتے ہیں، ائمہ طاہرین کا طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی ثقیل بھاری بات اہم بات بتانا چاہتے تھے تو ایک خاص سلسلہ سند سے بات کرتے تھے۔ اے جابر میں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، علی نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کو اللہ عز و جل نے بتایا۔ یہ سلسلہ سند وہ ہے جو سوائے خاندان آل محمد کے کسی کی زبان پر نہیں آ سکتا، کہ جس سلسلے کی ہر کڑی معصوم ہو، جس سلسلے کی ہر کڑی نور ہو، کہ جسے غیروں نے سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی لڑی کہا ہو، مگر اپنے اسے سلسلۃ النور کہا کرتے ہیں۔ خوب توجہ کیجئے گا، ہر مرحلے میں ایک معصوم۔ روایت کا آغاز ہوا، بات جب سوال اتنا بڑا ہے تو اب دنیا کی کیا بات کی جائے، اب بات ہوگی میدان محشر کی۔
یا جابر اذا کان یوم القیامہ. اب بہت ساری ابتدائی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں یا مختصر کر رہا ہوں. اے جابر جب روز قیامت آئے گا, میدان محشر سجے گا, اے جابر تمام انبیاء کے لیے ممبر سجائے جائیں گے کہ جن میں مجھ رسول اللہ کا, پانچویں امام نقل کر رہے ہیں اپنے جد رسول سے, مجھ رسول اللہ کا ممبر سب سے عالی شان ہوگا. پھر تمام انبیاء کے اوصیاء کے لیے ممبر سجائے جائیں گے. بار بار اس ممبر سے آپ کی خدمت میں فضل امیر المومنین وصی رسول کی دیگر انبیاء کے اوصیاء بالخصوص جناب موسیٰ کے وصی ہارون پر فضیلت پیش کرتا رہا ہوں نا. تمام اوصیاء کے ممبر سجائے جائیں گے. سب سے عالی شان ممبر میرے وصی علی کا ہوگا. اللہ اکبر. اور یقین جانیے ممبر جچتا ہی ذات علی کو ہے. یا علی مشکل, یا علی مشکل کچھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ممبر جچتا ہے یا ذات علی کو یا ذات علی کے بعد ذکر علی کو. یا علی مشکل کشا, یا علی مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اتنی بات سن لی ہے تو دلیل بھی سن لیجئے, شاید آپ کے کام آ جائے کہ ممبر چاہے کتنا ہی خوبصورت بنا ہوا ہو, کتنی ہی اچھی تراش خراش کا ہو, چاہے لکڑی کا ہو یا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو, ممبر اگر اس پہ ذکر علی نہ ہو تو چوتھے امام دربار شام میں جا کر کہتے ہیں یہ لکڑیوں کا انبار ہے. یا علی مشکل. اور اگر پالانے بھی جمع کر دی جائیں ذکر علی ہو جائے تو ممبر ہو جاتا ہے. یا علی مشکل, یا علی مشکل. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو میرے وسیع کا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا, جس کی شان سب سے اونچی ہے اس کا ممبر بھی سب سے اونچا ہوگا. پھر انبیاء کی اولادوں کے ممبر سجائے جائیں گے. میرے بیٹے حسن و حسین کا ممبر سب سے عالی شان ہوگا. پھر ایک مرتبہ آواز غیبی آئے گی, یا اہل الجمع این فاطمہ بنت محمد, این خدیجہ بنت خویلد, این آسیہ بنت مزاحم, و این ام یحییٰ. 4 مستورات کو پکارا جائے گا. یہ چاروں مستورات آ جائیں گے. ایک درود پڑھیے شہزادی کی عظمت پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا, جو جوان دوست ہیں آج بلا فصل والوں کی عید ہے, فاصلے کو نہ رکھیے گا, تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیے. ایک اور درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں بھی ایک جملہ عرض کر دوں. دیکھیں سارے فیلڈر اگر سرکل کے اندر کھڑے ہوں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, ایک فیلڈر باؤنڈری پر بھی ہونا چاہیے. ایک اور درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل. بس آپ نے فیلڈنگ نہیں چھوڑنی. بات آگے بڑھی. چاروں مستورات کو پکارا گیا, بلایا گیا. اب پروردگار ایک سوال کرے گا, خوب توجہ کیجئے گا, ایک مثال سے بچوں کو پہنچاؤں گا. یہ خدا میدان محشر میں کیا کر رہا ہے. یا اہل الجمع, اے محشر والوں کون ہیں؟ اولین و آخرین. 1,24,000 نبی ہیں, سارے کے سارے مؤمنین و کافرین, قیامت سے پہلے آنے والے آخری فرد تک. ساری انسانیت جہاں جمع ہے وہاں پروردگار محشر والوں کے سامنے سوال کرے گا, لمن الکرم ھذا اليوم. اے محشر والوں یہ بتاؤ آج کے دن کرم کرنے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ سوال سارے محشر والوں سے ہوگا, مگر قرآن کی آیت کہتی ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا, کہ قیامت وہ ہے کہ جس دن کوئی بات نہیں کر پائے گا سوائے اس کے کہ جس میں 2 خصوصیات ہوں. پہلی وہ کہ جس سے رحمان راضی ہو, رضی اللہ عنہ ہو. دوسری
کہ جس سے اللہ راضی ہو اور جس کی بات کو جسے بات کرنے کا اللہ اذن دے. اللہ جسے بات کرنے کا اذن دے اور جس سے راضی ہو، سوائے اس کے کوئی بول نہیں سکے گا. تو اب آیت تو آپ کے سامنے ہے، محشر میں سوال سب کے سامنے ہے، مگر جواب فقط 5 ہستیاں دیں گی. جواب فقط پنجتن دیں گے، محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جواب دیں گے فقط یہ 5 ہستیاں، تمام مخلوقات کی نمائندگی میں، تمام موحدین کی نمائندگی میں جواب دیں گے. سوال کیا تھا ذہنوں میں؟ آج کے دن کرم کس کا ہے؟ کرم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ 5 پنجتن یک زبان ہو کر فرمائیں گے للہ الواحد القہار. آج میدان محشر کا سارا کرم، ساری عطا فقط اس اللہ کے لیے ہے کہ جو واحد و قہار ہے. جب یہ جواب آ جائے گا، جب پروردگار کو اپنی مرضی کے لوگوں سے اپنی مرضی کا جواب مل جائے گا، تو اب آواز قدرت آئے گی، یا اہل محشر، اے محشر والو، انی جعلت الکرم کلہ لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. اللہم صلی علی محمد. اے محشر والوں، آج کے دن میں کرم کا سارا اختیار، میں سارا کا سارا، میں کریم اللہ اپنا سارا کرم دے رہا ہوں، کرم کا اختیار دے رہا ہوں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کو. اللہم صلی علی محمد. یہ پروردگار نے میدان محشر میں کیا کیا؟ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ. ایک بار راہ چلتے ایک صاحب مجھے ملے، میں نے ان سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے کرتے میرے جی میں آیا، میں نے اپنی انگوٹھی انہیں تھما دی. انہوں نے مصافحہ کیا، انگوٹھی لی اور آگے بڑھ گئے. آگے جا کر انہوں نے انگوٹھی پہن لی. کیا میں نے انہیں یہ انگوٹھی دی کہ جو میری ملکیت تھی؟ کیا کوئی گواہ ہے اس بات کا؟ خاص توجہ کیجئے گا. کل کو کسی نے مولانا کی انگوٹھی کو غور سے دیکھا ہوگا تو راستے میں پکڑ کے پوچھ لے گا، جناب یہ تو مولانا صاحب کی انگوٹھی ہے، آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ ایک مرتبہ کوئی اتنا خاص ہو کہ میں آ کر آپ سب کو پہلے یہ انگشتری دکھاؤں، آپ سب سے مشترکہ پوچھوں، اجتماعی طور پہ گواہی لوں، اقرار لوں، یہ کس کی انگشتری ہے؟ سب کے سب یک زبان ہو کر کہیں قبلہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی ہی ہے. اب میں کسی ایک کو بلا کر کہوں یہ میری انگوٹھی تھی، یہ میں نے آپ کے نام کر دی. اب کسی کو اس شخص کی ملکیت میں ذرہ برابر شک نہ ہونا چاہیے. اے محشر والوں، سارا کرم کس کا ہے؟ اے پروردگار تیرا ہے. میرا یہ سارا کرم محمد و آل محمد کے نام ہوا. سب مل کر یا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشائی نعرہ یا علی مشکل کشا. یہاں تک آ گئے. ابھی کرم عطا کیا ہے، ابھی پنجتن کے ہاتھوں اس کرم کا اظہار ہونا ہے. یہاں تک بات آ گئی. اب اس کے بعد میدان محشر میں ایک اور اعلان ہوگا. دیکھیں روایت کا ابھی بھی آغاز ہے اور میں ابھی بھی چہروں پہ مسرت اور خوشی دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ امام کی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ جب بھی یہ روایت شیعوں میں پڑھی جائے گی چہرے کھل اٹھیں گے. اب اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، یا اہل محشر، اے محشر والوں، غض الابصار، نظریں نیچی کرو. فقط اتنا کافی نہیں ہے، وطاتے الرؤوس، سروں کو جھکاؤ، گردنیں جھکاؤ. کیوں؟ فإن هذه فاطمہ تسیر الی الجنہ. ارے فاطمہ بنت محمد جنت کی جانب جا رہی ہیں. چاروں جانب سے نورانی فرشتوں کے نرغے میں شہزادی کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے، مگر پروردگار کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ایک گردن بھی اٹھی رہے. دیکھیں آنکھیں جھکانا تو سمجھ آتا ہے، یہ عصمت کا تقاضا ہے، مگر یہ سر کیوں جھکوائے جا رہے ہیں؟ اللہ شاید ایک احتمال دے رہا ہوں کہ نظریں
ان کی عصمت کے ماتحت جھکائی گئی، مگر سر ان کے احترام میں جھکوائے گئے۔ اے محشر والوں، نظریں جھکاؤ، سر بھی جھکاؤ، کیوں؟ دختر رسول جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ پانچویں امام بتاتے ہیں، اے جابر، جب میری جدہ کی سواری جنت کے دروازے تک پہنچے گی تو شہزادی کونین اپنا رخ دوبارہ محشر کی طرف کریں گی۔ یقین جانیے شہزادی کا یہ جنت سے رخ موڑ کر محشر کی طرف رخ کرنا وہ موقع ہے جو ہم سب کو بخشوائے گا۔ شہزادی رخ محشر کی طرف کریں گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ماذا بکی، اے میرے حبیب کی دختر، میں نے آپ کو جنت میں جانے کا اذن دے دیا، امر دے دیا، اب اس کے بعد آپ کیوں ٹھہری ہیں؟ جواب دیں گے، احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، اے پروردگار میں فاطمہ بنت محمد ہوں، دنیا میں دنیا والوں نے مجھے نہیں پہچانا، آج میدان محشر میں اولین و آخرین کے درمیان میری خواہش یہ ہے کہ آج محشر والوں کے سامنے مجھے پہچنوایا جائے، میرا مقام بتلایا جائے، میری عظمت دکھائی جائے۔ آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ارجعی، دوبارہ جنت کے دروازے سے پلٹیے، وانظری، جا کر دیکھیے، من کان فی قلبہ حب لکی او لأحد من ذریتک خذی بیدہ وادخلہ الجنہ، اے میرے حبیب کی بیٹی، میدان محشر میں جائیے، میدان محشر کو ٹٹولیے، جس کسی کے دل میں آپ کی یا آپ کی آل میں کسی کی بھی محبت ہو، ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، اللہم صلی علی محمد۔ غور کر رہے ہیں عزیزوں؟ اب اس کے بعد شہزادی کونین تشریف لائیں گی، محشر والوں میں لوگوں کو چنا جائے گا اور انتخاب کرنے والی خود دختر رسول ہیں۔ اب اختیار کی کیفیت کیا ہوگی؟ پانچویں سرکار فرماتے ہیں، واللہ یا جابر، امام معصوم ہے، خدا کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، انہا لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، اے جابر، اس دن میری جدہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو محشر والوں میں سے ایسے چن لیں گی جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے صاف دانوں کو چن لیا کرتا ہے۔ ہاں علی مشکل محمد والے محمد صلوات۔ اب ایک جملہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ حب عربی میں کہتے ہیں دانے کو، جید اعلی کوالٹی کا، اچھی صفت کا، ردی پست گھٹیا۔ غور کر رہے ہیں؟ شہزادی اس دن محشر والوں میں سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی جیسے پرندہ خراب دانوں میں، پس دانوں میں صاف دانوں کو چن لیا کرتا ہے۔ گویا کہ اب شہزادی نے سارے صاف دانوں کو چن لیا، پیچھے جو کچھ رہ گیا۔ ایک اور درود پڑھیے شہزادی کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی مشکل کشا، توجہ ابھی بھی، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، توجہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے انشاءاللہ، آمادہ ہیں بات کو، روایت کو آگے بڑھاؤں، مکمل کروں۔ ابھی دختر رسول اپنی اور اپنی آل سے محبت کرنے والے صاف دانوں کو لے کر جنت کی طرف چلی ہیں۔ اب روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ لوگ، یہ چاہنے والے، انشاءاللہ پروردگار کے حکم سے میں اور آپ، جب یہ چاہنے والے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، روایت کہتی ہے یلقی اللہ فی قلوبہم من یلتفتوا، اللہ ان چاہنے والوں کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ یہ بھی پلٹ جائیں۔ خدا محشر والوں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ وہ جو فاطمہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کی ابتدا ہوئی تھی وہ یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب کوئی بہت مقدس ہوا کرتا ہے تو اس سے جڑی ہر چیز محترم ہوا کرتی ہے عزیزوں۔
فاطمہ نے اپنے چاہنے والوں کو چن لیا, جنت کے دروازے پہ پہنچے, خدا نے ان کے دل میں خیال ڈالا یہ بھی پلٹ آئیں گے. پروردگار سوال کرے گا, یا احبائی, اے میرے محبوب بندو, تمہیں کیا ہو گیا جب میں نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کر لی, جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ جواب دیں گے, احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم, اے پروردگار ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, ہم دل میں محبت فاطمہ زہرا سجائے بیٹھے ہیں. دنیا میں دنیا والوں نے ہمارے مرتبے کو نہیں جانا. دنیا میں, اب سیاق آپ کے سامنے رہے گا, دنیا میں لوگ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے, غیر تو غیر کچھ اپنے بھی باتیں کیا کرتے تھے. اے خدا, کوئی ہمارے بارے میں بات کرتا تھا, کوئی ہمارے بچوں کے بارے میں بات کرتا تھا. اے خدا, ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, ہم دل میں معرفت فاطمہ زہرا سجا کے آئے ہیں. احببنا یعرف قدرنا, ہم چاہتے ہیں آج کے دن تو ہماری قدر و منزلت کو بھی پہچانوا. آواز آئے گی, یا احبائی, اے میرے حبیب بندوں, اے میرے محبوب لوگوں, ارجعو, تم بھی جنت سے پلٹو, وانظرو, جا کر میدان محشر میں جو بچا کچا رہ گیا ہے اسے دیکھو. من اطعمکم فی حب فاطمہ, جس کسی نے تمہیں محبت فاطمہ میں کچھ کھلایا ہو. آج فرحت الزہرا کا دن تھا نا, آج مومنین کو کھلانا بہت بڑی عبادت, مومنین پر بالخصوص اپنے خاندان والوں پر, بال بچوں پر آج کے دن خرچ کرنا عبادت ہے. یقین جانیے یہ جو 9 ربیع کا دن ہے یا 18ویں ذی الحج کا دن ہے, سال بھر میں کوئی بڑی چیز آپ نے خریدنی ہے, کوئی تحفہ اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو دینا ہے, بچا کر رکھیے, ان تاریخوں میں دیا کیجئے, پھر آپ اس تحفے میں اور اس تحفے کے صدقے میں اپنے گھر میں برکت دیکھیے. اس دن آل محمد نے خرچ کرنے کرانے کو پسند کیا ہے, مؤمنین کو کھلانے کو پسند کیا ہے. اے محشر والوں, جاؤ جا کر دیکھو, غدیر میں بھی انسان, اب تھوڑی سی حساس بات ہے, غدیر میں بھی انسان مولائے کائنات کی محبت میں کھلاتا ہے. یہ عید زہرا وہ ہے جب خالصتاً فاطمہ زہرا کی محبت میں کھلایا جاتا ہے. اگرچہ یہ سب ایک ہیں, کلنا محمد ہیں, مگر نسبتوں کا فرق تو ہے. من اطعمکم فی حب فاطمہ, جاؤ جا کر دیکھو جس کسی نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کچھ کھلایا ہو. ومن کساکم فی حب فاطمہ, جاؤ جا کر دیکھو جس کسی نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس دیا ہو. من سقاکم شربت ماء فی حب فاطمہ, جا کر دیکھو کسی نے محبت فاطمہ میں تمہیں پانی کا ایک جام پلایا ہو. یہ 3 تو وہ چیزیں ہیں, کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے محبت فاطمہ میں تو آپ اسے چنیے. 4تھا مقام, ومن رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ, جا کر دیکھو کسی نے اگرچہ تمہیں کچھ دیا نہ ہو مگر صرف اس لیے کہ تم فاطمہ سے محبت کرنے والے ہو, تم علی و فاطمہ کے ماننے والے ہو, جا کر دیکھو شاید کسی نے صرف اس بنا پر کہ یہ مومن ہے تمہاری غیبت سے خود کو روکا ہو. اللہ اکبر. اب اس کے بعد کسی پیغام کو دینے کی ضرورت تو نہیں ہے, سامنے کی بات ہے, واضح سی بات ہے. ان 4 گروہوں کو دیکھو, خذوا بیدہم بایدیہم وادخلوہم الجنہ, ہاتھ تھامو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. روایت یہاں بھی نہ رکی. اے جابر, اب جب اس انداز سے محبت فاطمہ کے صدقے میں مخلوق خدا جوک در جوک جنت میں داخل ہوگی تو اب میدان محشر میں فقط 3 ہی رہ جائیں گے, یا شقی رہ جائے گا, یا کافر رہ جائے گا, یا منافق رہ جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی ہے محبت فاطمہ کے صدقے جنت کی طرف جائے گا. یا علی مشکل محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کتنا وقت بچا ہے جی؟ محمد والے محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. آئے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام, بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. عید بھی فرحت الزہرا ہے,
ذکر فاطمہ زہرا ہے. ابھی بات کا آخری سرا کیا ہوا کہ جس کسی نے محبت فاطمہ میں کچھ کیا ہو، اسی سے جڑتے ہوئے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، اور اسے میری جانب سے آج کی عید کا ہدیہ سمجھیے گا، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور ہدیہ نہ مانگیے گا. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. جس کسی نے محبت فاطمہ میں یہ کام کیے ہوں. دیکھیں انسان کے بہت سے کام کرنے کی کچھ نیتیں ہوا کرتی ہیں، کچھ نیتیں اچھی ہوا کرتی ہیں، کچھ نیتیں بہت اچھی ہوا کرتی ہیں. آئیے میں آپ کو ایک بہت اچھی نیت بتاتا ہوں. کوئی بھی کام کیجئے، آج فرحت الزہرا کا دن ہے، آج کے دن سے یہ تہیہ کیجئے، آج کے بعد ہم کوئی بھی کام کریں گے فقط اچھی نہیں، بہت اچھی نیت سے کریں گے. اور وہ بہت اچھی نیت کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں روایت سے پیش کر رہا ہوں. ایک شخص ہے، اہل بیت کا بڑا چاہنے والا ہے، میرے اور آپ کے 10ویں امام امام علی ابن محمد ہادی النقی علیہ الصلوۃ والسلام 10ویں امام کی خدمت میں آیا اور آ کر ایک سوال کیا، مولا مجھے پروردگار یہ توفیق دیتا ہے کہ اکثر یا حج پہ جاتا ہوں یا عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، خدا مجھے اور آپ کو بار بار نصیب کرے. اکثر حج و عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، تو جب میں اپنا عمرہ مکمل کر لیتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کیوں نہ آپ معصومین کی نیابت میں طواف کیا جائے. طواف مکہ مکرمہ میں، خوب توجہ کیجئے گا، مکہ مکرمہ میں جس نے اپنا لازمی عمرہ کر لیا ہو جو وہاں جانے کے بعد کرنا ہے، اس کے لیے بھی افضل ترین عمل مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف ہے. یعنی علماء یہاں تک فرماتے ہیں، روایات ہیں ہمارے پاس، اگر امر دائر ہو، مقابلہ ہو، محدود وقت ہو کہ اب میں دوسرا مستحب عمرہ کروں یا خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہوں، تو افضل روایات کی روشنی میں ہے طواف کرنا. کہتا ہے کہ جب میں اپنا عمرہ مکمل کر لیتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کیوں نہ طواف کیا جائے اور آپ معصومین کی نیابت میں کیا جائے. مولا کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ فرمایا تیرا یہ عمل بالکل درست ہے، یہ اچھا عمل ہے. اگلے برس آیا، مولا میں آپ سے اجازت لے کر گیا تھا، لہٰذا میں نے کیا کیا، جب میں نے اپنے عمرے کو مکمل کیا، اب ذرا دیکھیے گا کتنا خوش عقیدہ انسان تھا، کعبے کے سامنے کھڑا ہے، یاد محمد و آل محمد کو کر رہا ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پر. اس جملے کی کیفیت فقط وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتا ہے تو رکن یمانی کو دیکھ کر اسے علی یاد آ جاتے ہیں. یا علی مشکل. مولا جب میں نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا، آپ سے اجازت لے کر گیا تھا، مولا میں نے کیا کیا، میں نے ایک طواف کیا آپ کے جد رسول اللہ کی نیابت میں، پھر میں نے ایک طواف کیا آپ کے جد علی مرتضیٰ کی نیابت میں، پھر میں نے ایک طواف کیا آپ کے جد حسن مجتبیٰ کی نیابت میں، پھر میں نے ایک طواف کیا آپ کے جد حسین علیہ السلام کی نیابت میں، پھر میں نے ایک طواف کیا آپ کے جد علی ابن الحسین زین العابدین کی نیابت میں، پھر میں نے طواف کیا محمد باقر کی نیابت میں، پھر میں نے طواف کیا جعفر صادق کی نیابت میں، پھر میں نے طواف کیا موسیٰ کاظم کی نیابت میں، پھر میں نے طواف کیا آپ کے جد آپ کے دادا علی ابن موسیٰ رضا کی نیابت میں، پھر میں نے طواف کیا آپ کے بابا محمد تقی جواد کی نیابت میں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نیابت میں بھی طواف کیا، پھر میں نے آپ کی نیابت میں طواف کیا. یوں رسول اور آپ 10 کے 10 ائمہ کی نیابت میں طواف کیا. تمام ائمہ کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیں. صلی علی محمد وآل محمد. یہ کام ہو گیا. مولا یہ کیسا عمل ہے؟ فرمایا تو نے بہت اچھا عمل کیا، تو نے بہت اچھا عمل کیا. قد احسنت، امام معصوم کے جملے، تو نے بہترین عمل کیا. پھر کہنے لگا مولا وربما طفت عن جدتک فاطمہ
وَرُبَّمَا لَمْ أَطُفْ. مولا جہاں تک آپ کی جدہ صدیقہ کبریٰ کی بات ہے، حضرت زہرا کی بات ہے، بعض اوقات میں ان کی نیابت میں طواف کرتا تھا اور بعض اوقات نہیں کرتا تھا. خوب توجہ کیجئے گا، یعنی راوی کا احساس ان لفظوں میں چھلک رہا ہے کہ شاید وہ کوئی فرق دیکھ رہا تھا رتبے اور مقام میں. غور کر رہے ہیں؟ آپ رسول اور ائمہ کی نیابت میں طواف کیا، مگر جہاں تک آپ کی جدہ کی بات ہے بعض اوقات ان کی نیابت میں طواف کرتا، بعض اوقات نہیں کرتا. اب 10ویں امام کا جملہ سنیے گا، زندگی بھر کی نیکیوں کی نیت سنوارنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے. زندگی بھر کے اچھے عمل کو بہترین عمل بنانے کا نسخہ دے رہا ہوں عزیزوں. جب 10ویں امام نے یہ جملہ سنا، مولا بعض اوقات آپ کی جدہ کی نیابت میں طواف کیا، بعض اوقات نہیں کیا، فرمایا استکثر من ھذا. باقی کسی طواف پہ یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ جو ابھی تو نے کام بتایا نا اسے کثرت سے کیا کر، اس میں اضافہ کر، اسے زیادہ سے زیادہ کیا کر. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلٌ بِهِ، کہ یہ تو جتنی عبادتیں اور نیکیاں کر رہا ہے اس میں افضل ترین عمل وہ ہے جو میری جدہ فاطمہ کی نیابت میں ہو، جس کا ثواب میری جدہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اگر بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. آج کے بعد اپنی زندگی کا دستور بناتے ہیں کہ اگر کسی مؤمن سے احترام سے بھی ملیں گے، پہلے تو مؤمن سے احترام سے ملیں گے، پھر جب کسی مومن سے احترام سے بھی ملیں گے تو دل میں ایک بار یہ خیال ضرور اجاگر کیجئے گا، اے شہزادی کونین آپ کا چاہنے والا ہے اس لیے احترام کر رہا ہوں. جب کسی مومن کو کچھ عطا کریں گے، اے شہزادی کونین آپ کا چاہنے والا ہے اس لیے عطا کر رہا ہوں. جب کہیں کوئی عبادت کریں گے، فرش ولا فرش عزا پہ آئیں گے، اے شہزادی کونین آپ کی محبت میں آ رہا ہوں. قربتاً اللہ کا اس سے بہترین ذریعہ اور کوئی نہیں ہے عزیزوں. اگر بات اور پیغام پہنچ گیا تو ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں. بار الہ پالنے والے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اس پاکیزہ دن کا، تجھے واسطہ اس شہزادی کا کہ جس کی عظمت سے، جس کی فرحت سے یہ دن منسوب ہے. بار الہ ہم سب سے ذکر کو قبول فرما، قلب نازنین مادر حسین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بار الہ ہمیں اپنی تمام عبادتوں میں خلوص نیت عطا فرما. بار الہ زندگی میں کبھی ہمیں عزا و ولا کی محفلوں سے محروم نہ فرمانا. بار الہ زندگی بھر عزائے حسین و ولائے محمد و آل محمد میں گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ آخرت میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اس ذکر کے ثواب میں ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.